12 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 12 مرتبہ پڑھیے، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا 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 حول ولا قوة إلا بالله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا اپنے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگیں اور یہ عزم کرتے ہوئے کہ ہم آئندہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے۔ 12 مرتبہ پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين ثم آمين، بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم۔ درود پاک پڑھیے، اللهم صل على سيدنا ومولانا
محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل عليه وآله وسلم وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله. نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. رب العالمین ہمیں توبۃ النصوح نصیب فرمائے. ایسی توبہ عطا فرمائے کہ پھر ہم کبھی گناہ کے قریب نہ جائیں. اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں شاندار کامیابی نصیب فرمائے. زوال نعمت سے محفوظ فرمائے. ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے. دنیا میں قبر میں آخرت میں قرآن پاک کے نور سے ہمیں ہمارے والدین کو ہمارے بال بچوں کو ہماری اولاد و نسلوں کو ہمارے دوست احباب رشتہ داروں کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ روشن و منور فرمائے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج درس قرآن پاک کا آغاز 20ویں پارے کے 16ویں رکوع سے ہے اور یہ سورہ عنکبوت کا 4تھا رکوع ہے. جس آیت کریمہ سے آغاز ہے یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 31 ہے. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى. اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی زیادہ مہمان نواز. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جلدی کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہے، مگر چند چیزوں میں جلدی کرنے کا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. ایک فرمایا توبہ کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ موت کا کوئی وقت معلوم نہیں، اچانک موت آ جائے تو توبہ کرنے میں تاخیر نہ کرو. اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو. دوسرا فرمایا کہ جب بچے جوان ہو جائیں بالغ ہو جائیں اور اچھا رشتہ موجود ہو تو شادی کرنے میں جلدی کرو، تاخیر نہ کرو. اور تیسرا فرمایا کہ جب مہمان آئے تو مہمان نوازی میں جلدی کرو. جیسا کہ ہم پہلے بھی سن چکے ہیں کہ یہ جو حدیث پاک میں ہے کہ تاخیر نہ کرو جلدی کرو، تو اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ بچہ جوان ہو گیا، یعنی لڑکا بالغ ہو گیا، اب وہ اس قابل ہے کہ وہ اپنی زوجہ کے جو ضروری حقوق ہیں وہ ادا کر سکتا ہے، زوجہ کے جو ضروری اخراجات ہیں وہ پورے کر سکتا ہے، اور پھر اس کے لیے رشتے کی تلاش ہمیں فوراً کرنی چاہیے.
اور جب رشتہ اچھا مل جائے تو پھر فوراً شادی کر دینی چاہیے۔ اسی طرح اگر بچی بالغ ہو جائے تو رشتے کے لیے تو انتظار کرنا ہوتا ہے، لیکن اچھا رشتہ مل جائے تو پھر نکاح کرنے میں تاخیر نہ کی جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا جوان تو ہو جاتا ہے لیکن وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زوجہ کے حقوق ادا کر سکے، تو تاخیر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کبھی کبھی وہ اس قابل ہوتا ہے لیکن اچھا رشتہ نہیں ملتا، یا لڑکی جوان ہو گئی مگر اچھا رشتہ نہیں ملا، تو تاخیر کرنے میں حرج نہیں۔ جب اچھا رشتہ مل جائے اور وہ شادی کرنے کے قابل ہوں تو فوراً نکاح کر دیا جائے۔ ہمارے معاشرے میں منگنی کی جاتی ہے، رشتہ بھی اچھا موجود ہے، لڑکا جو ہے وہ حقوق ادا کرنے کے قابل بھی ہوتا ہے، لیکن منگنی کر کے 3 سال کے لیے یا 5 سال کے لیے وقت لیا جاتا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ یہ وقفہ کیوں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دھوم دھام سے شادی کرنی ہے، پیسے جمع کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، دھوم دھام سے شادی کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ واجب کیا ہے کہ اچھا رشتہ مل جائے تو پھر فوراً نکاح کر دیں، اس میں تاخیر نہ کریں، تو سادگی کے ساتھ شادی کر دی جائے۔ دھوم دھام کے چکر میں جو تاخیر کی جاتی ہے یہ منع بھی ہے، اور اس وجہ سے اگر اولاد سے کوئی گناہ ہوا تو اس کے ذمہ دار ماں باپ بھی ہوں گے۔ بعض لوگ اس صورت میں وہ نکاح کر دیتے ہیں، لیکن نکاح کرنے کے بعد رخصتی نہیں کرتے۔ رخصتی جناب 5 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 1 سال کے بعد۔ تو اس میں تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ تو جی ہمیں تیاری کرنی ہے، دھوم دھام سے شادی کرنی ہے۔ تو شادی کرنا تو بالکل آسان ہے۔ نکاح میں ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے، اور اس کے بعد ولیمہ کوئی واجب نہیں ہے، سنت مبارکہ ہے اپنی طاقت کے مطابق۔ تیسری چیز جو فرمائی گئی وہ فرمایا گیا کہ جب مہمان آئے تو مہمان نوازی میں تاخیر نہ کی جائے، جلدی کی جائے۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ جب مہمان آئے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، کیونکہ مہمان اپنا رزق خود لے کر آتا ہے لیکن ہمیں برکتیں دے جاتا ہے۔ تو ہم جو مہمان کو کھلاتے ہیں اس سے ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، مہمان اپنی روزی خود لے کر آتا ہے لیکن ہمارے گھر میں برکت ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نواز تھے، اور آپ نے اپنے گھر میں مہمانوں کے لیے انتظامات بھی رکھے تھے۔ جیسے بعض لوگ گھر میں مہمانوں کے لیے اشیاء رکھتے ہیں کہ کوئی مہمان آ جائے تو ہم مہمان نوازی کر سکیں۔ بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ مہمان کے لیے باقاعدہ 2-3 کمرے بنا کے رکھتے ہیں کہ اگر وہ رکنا چاہیں تو رکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے ایک جانوروں کا یوں سمجھ لیں ریوڑ رکھا ہوا تھا مہمان نوازی کے لیے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام 15 دن سے مہمان کا انتظار کر رہے تھے لیکن مہمان آیا نہیں، اور آپ کی عادت تھی کہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کبھی 1 دن بھوکا رہتے، کبھی 2 دن بھوکا رہتے، لیکن مہمان کا انتظار کرتے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جاتا ہے کل بروز قیامت اس کا حساب نہیں ہوگا۔ تو مہمان کا انتظار کرتے۔ آپ نے اپنے گھر میں 4 دروازے بنائے تھے اور دسترخوان بیچ میں لگاتے، چاروں دروازے کھول کر آپ چاروں سمتوں سے مہمان کے آنے کا انتظار کرتے۔ کبھی 1-1 میل تک، 2-2 میل تک مہمان کو تلاش کرتے، لیکن 15 دن گزر گئے، کوئی مہمان نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مہمان بنا کر بھیجا۔ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے۔ تو جیسے ہی آپ نے فرشتوں کو دیکھا آپ کی توجہ اس طرف نہ ہوئی کہ یہ فرشتے ہیں، کیونکہ آپ مہمان کے انتظار میں تھے۔ تو آپ فوراً جو ہے مہمان نوازی کے لیے
اپنے گھر کے پچھلے حصے میں گئے، ایک بچھڑا لیا، اسے ذبح کیا اور اسے پکا کر بھون کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ کھانا نہیں کھا رہے، تو آپ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا، کیونکہ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جو دشمنی کے لیے آتا وہ مہمان بن کر اگر آتا تو میزبان کے گھر پر وہ کھانا نہیں کھاتا تھا۔ تو آپ نے یہ سبب پوچھا تو انہوں نے کہا ہم تو فرشتے ہیں۔ تب آپ نے توجہ فرمائی، آپ نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 90 سال سے اوپر تھی، اور آپ کی زوجہ کی عمر بھی کافی تھی، اور زوجہ بانجھ بھی تھی۔ تو یہ بات سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہوئیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے 14 سال کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے 14 سال کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ تعلق سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ویسے عورت کے اندر بچے کی ولادت کا ایک شوق ہوتا ہے، بچوں سے عورت کے اندر ایک محبت خاص ہوتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 زوجہ تھیں، حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت بی بی سارہ۔ حضرت بی بی ہاجرہ کے یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، اور 14 سال تقریباً گزر گئے، حضرت بی بی سارہ کے یہاں ولادت نہیں ہوئی، اور حضرت بی بی سارہ بانجھ بھی تھی۔ تو یہ خوشخبری جو ہے ان کے لیے بہت زیادہ خوشی کا باعث بنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے فرشتوں نے خوشخبری سنائی کہ آپ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوگی جس کا نام اسحاق ہوگا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، تو جب یہ خوشخبری مل گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم قوم لوط کی بستی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس قوم کو ہم ہلاک کر دیں گے، یعنی اس قوم میں جتنے کافر ہیں وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ قالوا، وہ فرشتے بولے، اِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، ہم ضرور اس شہر والوں کو ہلاک کریں گے۔ اِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ، بے شک یہاں کے رہنے والے ظالم ہیں۔ اس شہر والوں کو ہم ہلاک کر دیں گے اس لیے کہ یہاں کے رہنے والے ظالم ہیں۔ ہلاکت کی وجہ کیا ہے؟ ظلم ہے، اور ظلم سے مراد ہے گناہ۔ حدیث پاک میں سبحانک انی ظلمت نفسی، اے اللہ تجھے پاکی ہے، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، یعنی گناہ کرنے والا اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے۔ تو یہاں ظالمین سے مراد ہے گناہ گار۔ جب بستی کے لوگ گناہ کرتے ہیں تو پھر وہ خیر و برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اہل کراچی کو ہم دیکھیں، اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے، کوئی نہ کوئی پریشانی میں ہم مبتلا رہتے ہیں۔ کہیں پانی کا مسئلہ ہے، کہیں گیس کا مسئلہ ہے، کہیں بجلی کا مسئلہ ہے، کہیں دہشت گردی کا مسئلہ ہے، کہیں بے روزگاری ہے، تو کوئی مقروض ہے۔ یہ مسائل تو انسان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسائل اپنی جگہ پر ہیں مگر سکون چلا گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی پر کرم ہوتا ہے تو تکلیفوں میں بھی اسے سکون مل جاتا ہے،
اور جب کرم نہیں ہوتا تو پھر آسائشوں میں بھی سکون نہیں ملتا. تو بے چینی اور بے سکونی یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور یہ عزم کریں کہ یا اللہ اب ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے، تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. جب گناہوں کا خاتمہ ہوگا، گناہ دور ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ سکون، چین، اطمینان نصیب ہو جائے گا. ان اہلہا کانوا ظالمین، بے شک اس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں یعنی گناہگار ہیں. قال ان فیہا لوطا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک اس بستی میں حضرت لوط علیہ السلام بھی رہتے ہیں. قالوا نحن اعلم بمن فیہا، فرشتے بولے ہم جانتے ہیں اس بستی میں کون رہتے ہیں، جو بستی میں رہنے والے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں. لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ضرور بضرور ہم حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے. إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر ان کی بیوی ہلاک ہو جائے گی. نیک لوگوں کے گھروں میں اگر کوئی موجود ہے مگر وہ کافر ہے، بدعقیدہ ہے، بد مذہب ہے، تو پھر نیک لوگوں کی برکتیں وہ نہیں پا سکتا. حضرت لوط علیہ السلام کا گھرانہ اتنا مبارک ہے، مگر آپ کی بیوی جو ہے وہ ظاہراً مسلمان بنتی تھی لیکن دل سے منافق تھی، تو فرمایا وہ ہلاک ہو جائے گی. کانت من الغابرین، آپ کی بیوی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، یہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہوگی. وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو آدمی ایک ہی کنڈیشن میں ہوتے ہیں، ایک ہی حالت میں ہوتے ہیں، لیکن ایک آدمی سکون میں ہوتا ہے، دوسرا پریشان ہوتا ہے، بے سکونی ہوتی ہے. حالانکہ پوزیشن دونوں کی ایک ہی ہے. جسے سکون حاصل ہے یہ وہ شخص ہوتا ہے جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے. میں حیدرآباد میں ایک جگہ بیان کے لیے، پروگرام کے لیے گیا، تو وہاں جانے سے پہلے وہ ہم ایک جگہ پر جو میزبان تھے ان کے گھر پر گئے. میزبان اتنے ماشاءاللہ سخی، اتنے سکون میں کہ چہرے سے ظاہر ہوتا تھا وہ کتنے سکون میں ہیں. لیکن جب ہم ان کے گھر پہ گئے تو ہم نے دیکھا چھوٹے چھوٹے 3 کمرے ہیں اور 3 کمروں میں کوئی فرنیچر نہیں ہے. نیچے گدا بچھا ہوا ہے، اس پر چادر ہے، وہی ان کا پلنگ ہے. ایک چھوٹی سی الماری ہے، اس میں ان کا سامان ہے. بس یہ چھوٹے سے 3 کمرے ہیں، لیکن سکون، چین، اطمینان ہے. لیکن دوسری طرف ہم جاتے ہیں، بنگلوں میں جاتے ہیں، بڑے بڑے گھروں کو دیکھتے ہیں، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے. الا بذکر اللہ کی تطمئن القلوب، سن لو دلوں کا چین صرف اللہ کی یاد میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس پر کرم ہوتا ہے اسے اللہ تعالی شکر نصیب فرماتا ہے. جو شکر کرتا ہے اور وہ یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے بے حساب نعمتیں دی ہیں اور میں تو بڑا سخی ہوں، مجھے تو بہت کچھ ملا ہے، تو وہ جب یہ تصور کرتا ہے تو اسے پھر پریشانی نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اب دیکھیں نا ہم کتنا شکر ادا کریں کم ہے.
ہم جتنا شکر کر دیں، جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ کیسے کیسے مریض ہیں۔ ایک مریض کے متعلق مجھے پتہ چلا کہ انہیں ایک انجیکشن 1.5 لاکھ کا لگ رہا ہے۔ اتنا مہنگا علاج ہونے کے باوجود بھی شفا نہیں مل رہی، پریشانی ہے۔ کتنے ڈائلیسس کے مریض ہیں، کتنے لوگ کن کن معاملات میں ہیں، کتنے لوگ کتنے مقروض ہیں، کتنے لوگوں پر کتنے مقدمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی بڑی آفتوں سے بچایا۔ اور جو ہم گناہ کرتے ہیں ان گناہوں کی نحوستیں تو بڑی بڑی ہیں، مگر رب نے کرم فرمایا تھوڑی سی تکلیف آتی ہے اور ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب ہمارے فرشتے حضرت لوط کے پاس آئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ فرشتے وہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں تھے، جیسے 13-14 سال کی عمر ہے، اور ان کی جو قوم تھی یعنی جو کافر تھے وہ بد فعلی میں مبتلا تھے۔ تو آپ نے یہ خیال کیا کہ یہ تو بڑا معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ اور پریشانی کس بات کی تھی؟ پریشانی اس بات کی تھی کہ وہ آئے تھے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے ہم مہمان ہیں، آپ ہماری مہمان نوازی کریں۔ تو مہمان کی عزت کرنا اور ان کی مہمان نوازی یہ ضروری۔ تو آپ بڑے پریشان ہوئے کہ اب مجھے مہمان نوازی بھی کرنی ہے، میں ان کو منع بھی نہیں کر سکتا، اور میرے جو قوم کے کافر ہیں وہ انتہائی ظالم ہیں۔ تو آپ کو اپنے مہمانوں کی فکر پیدا ہوئی، اور اس فکر میں آپ کی توجہ نہیں ہوئی کہ یہ فرشتے ہیں۔ سِیءَ بِہِمْ، ان کا آنا لوط علیہ السلام کو ناگوار گزرا۔ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کی وجہ سے ان کا دل تنگ ہوا، یعنی وہ پریشان ہوئے۔ وَقَالُوا، وہ فرشتے بولے لَا تَخَفْ، آپ خوف نہ کریں، نہ ڈریں۔ وَلَا تَحْزَنْ، اور آپ غم نہ کیجئے۔ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دیں گے، ہم فرشتے ہیں، یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہم عذاب لے کر آئے ہیں، آپ کو آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے۔ إِلَّا امْرَأَتَكَ، مگر آپ کی زوجہ کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، وہ ہلاک ہو جائے گی۔ اس کا مختصراً واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں یہ مہمان آئے تو آپ کی زوجہ نے قوم کو اطلاع دے دی۔ پوری قوم آ گئی، انہوں نے گھر کو گھیر لیا، دروازے وہ دستک دینے لگے، شور مچانے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے مہمان ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ آپ کسی کی مہمان نوازی نہیں کریں گے، اب آپ کے مہمان ہمارے حوالے کریں۔ آپ نے فرمایا میں اپنے مہمان تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ تو وہ دروازہ توڑنے لگے، تو حضرت جبریل بھی ان میں موجود تھے فرشتوں میں، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا ہم فرشتے ہیں۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے عرض کی ہم فرشتے ہیں، آپ دروازہ کھول دیں، یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ جیسے ہی آپ نے دروازہ کھولا تو یہ اندر داخل ہوئے، تو حضرت جبریل نے اپنا پر ان پر مارا، تو جیسے ہی پر مارا تو یہ سارے اندھے ہو گئے، اور یہ دروازہ ٹٹولنے لگے، باہر نکل کر بھاگے اور کہنے لگے کہ لوط علیہ السلام کے گھر پر جادوگر آئے ہیں، انہوں نے ہمیں اندھا کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ کو بڑا جلال آ گیا، اور جب فرشتوں نے کہا کہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں
تو لوط علیہ السلام نے فرمایا فوراً ہلاک کر دو انہیں. تو آپ نے فرشتوں نے کہا کہ ہم صبح کے وقت ہلاک کریں گے، اور ابھی رات کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، صبح بہت قریب ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ فرشتے انسانی شکل میں کیوں آئے اور خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں کیوں آئے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اپنی قوم سے بڑی محبت کرتے ہیں اور وہ مہلت مانگتے ہیں کہ ان پر عذاب نہ آئے، شاید وہ ابھی توبہ کر لیں. تو ہو سکتا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام فرشتوں سے یہ کہتے کہ آپ انہیں مہلت دیں، کچھ اور مہلت دے دیں، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لیں یا ان کی نسلیں توبہ کر لیں. تو فرشتے انسانی شکل میں آئے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری قوم نے اس گھر کو گھیر لیا اور انہوں نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی. تو حضرت لوط علیہ السلام کو یہ ساری باتیں جب آپ نے اپنی آنکھوں سے دوبارہ یہ مناظر دیکھے کہ یہ قوم کتنی گندی ہے تو آپ کو جلال آیا. تو اس جلال کی وجہ سے آپ نے کہا کہ اس قوم کو تو فوراً تباہ کر دینا چاہیے کہ یہ اتنے گندے ہیں کہ کسی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، رات گزر جائے گی، جیسے ہی صبح ہوگی یہ ہلاک ہو جائیں گے. اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، بے شک ہم اس شہر والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں. بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم عذاب نازل کریں گے. عمران خان آ جائے، زرداری آ جائے، نواز شریف آ جائے، کوئی بھی آ جائے، اگر ظالم حکمراں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے تو جب تک ہم گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے ہمیں اچھا حاکم نصیب نہیں ہوگا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لوگ آئے اور کہنے لگے حجاج بن یوسف بڑا ظالم ہے، آپ دعا کریں اللہ اس کو ہلاک کر دے. تو آپ نے فرمایا اگر میں یہ دعا کروں گا اور یہ ہلاک ہو گیا تو یہ ظالم حاکم تمہارے گناہوں کی وجہ سے مسلط ہوا ہے. اگر تم گناہوں سے توبہ نہیں کرتے تو اس سے بڑا ظالم آئے گا. اب دیکھ لیں مشرف کتنا ظالم تھا، مشرف گیا تو اس سے بڑا ظالم زرداری آ گیا، زرداری گیا تو اس سے بڑا ظالم نواز شریف آ گیا، اور عمران خان آیا تو اس نے پچھلے سارے حکمرانوں کے ظلم کو بھلا کے رکھ دیا. لوگوں کے لیے نہ کھانے کے لیے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ آٹا ہے، نہ پیٹرول ہے، ہر چیز میں اتنی مہنگائی جو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی. اور 3-4 سالوں میں عمران خان نے اتنا قرضہ لے لیا جو پورے پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں لیا. یعنی 70 سال میں جو ہم پر قرضہ چڑھا تھا 4 سال میں اس سے زیادہ چڑھا لیا اس نے. 284 ارب ڈالر کے ہم مقروض ہو گئے، 284 ارب ڈالر کے ہم مقروض ہوئے. اور انہوں نے قرضہ لینے کے لیے ہمارے ایئرپورٹ بھی گروی رکھ دیے ہیں، ہمارے ریلوے، ہماری زمینیں، سب کچھ ہم نے گروی رکھ کر قرضہ لیا اور مسلسل لے جا رہے ہیں. IMF سے جو ابھی قرضہ لیا ہے انتہائی خطرناک شرائط کے ساتھ جو ہے قرضہ لیا. اور ایک تو ہے یہ بیرونی قرضہ، اور ملکی جو قرضہ ہے یہ تو ہزاروں کھربوں میں ہے. یعنی ایک کھرب میں 100 آپ سمجھیں 100 ارب ہوتے ہیں ایک کھرب میں، تو ایک کھرب قرضہ نہیں لیا، ہزاروں کھرب قرضہ لیے. اور اس وقت ہم اپنی بینکوں کے مقروض ہیں، اسٹیٹ بینک کے مقروض ہیں، دنیا کے مقروض ہیں.
حالت اتنی خراب ہے کہ آئی ایم ایف نے جو قرضہ دیا ہے اس قرضے کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. جو ایک چوتھی قسم ہوتی ہے یہ اس کے لیے ہوتا ہے جو ملک تباہی کے آخری کنارے پہنچا ہو تو اس کو چوتھی قسم کا قرضہ دیا جاتا ہے. ہمیں وہ قرضہ دیا گیا. تو جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے ہمارے حالات کیسے بہتر ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا جب کسی قوم سے اللہ راضی ہوتا ہے تو اچھا حکمراں اسے عطا فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہو جائے تو پوری قوم میں جو سب سے بڑا بے وقوف ہوتا ہے اسے حاکم بنا دیا جاتا ہے. اب آپ دیکھ لیں پوری قوم میں سب سے بڑا جو بے وقوف ہے وہ ہم پر حاکم مقرر ہے یا اچھا حاکم مقرر ہے؟ بما کانوا یفسقون، یہ تباہی ان کے گناہوں کی وجہ سے ہے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے اس سے روشن نشانی باقی رکھی عقل والوں کے لیے. قوم لوط ہلاک ہو گئی لیکن اس کی نشانیاں موجود تھیں. کہتے ہیں آج بھی موجود ہیں. آج بھی وہ علاقہ جہاں پر قوم لوط پر عذاب آیا، آپ یمن میں جا کر دیکھیں اس علاقے کو تو وہاں جو سمندر ہے اس سمندر میں کوئی مچھلی زندہ نہیں ہے. یعنی عذاب کے آثار ایسے ہیں کہ اس سمندر کو مردہ سمندر کہتے ہیں. کوئی مچھلی کوئی کیڑا اس سمندر میں موجود نہیں ہے، اور آج بھی اگر کوئی مچھلی آپ سمندر میں ڈالے تو ڈالتی ہی مر جاتی ہے. یعنی وہاں پر ہلاکت کے آثار آج بھی موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس شہر کو روشن نشانی بنا کر باقی رکھا. کس قوم کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل والوں کے لیے. عقل والے کون ہوتے ہیں؟ عقل والے وہ ہوتے ہیں کہ جو عبرت حاصل کرتے ہیں. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا. فقال، تو آپ نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ وارجوا الیوم الآخر، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور آخری جو دن ہے یعنی جو قیامت کا دن ہے اس کی امید رکھو، اس پر یقین رکھو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کر کے نہ پھرو. آپ نے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی اور اس کی دعوت دی کہ وہ فساد نہ کریں. فَكَذَّبُوهُ، شعیب علیہ السلام کی قوم نے آپ کو جھٹلا دیا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو رجفہ نے انہیں پکڑ لیا. زوردار آواز آئی اور اس آواز سے وہ ہلاک ہو گئے. رجفہ کے معنی ہے زلزلہ. تو ایسی زوردار آواز تھی کہ اس سے زمین بھی ہل گئی اور زلزلہ آ گیا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے. جاسمین کے معنی ہے گھٹنوں کے بل. یعنی آواز زوردار ایسی تھی کہ وہ بھاگنے کے لیے اٹھنا چاہتے تھے، ابھی تو گھٹنے ہی زمین پر لگے تھے کہ وہ ہلاک ہو گئے. وَعَادًا وَثَمُودَ، قوم عاد قوم سمود وہ بھی ہلاک کی گئی. وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور اے کفار مکہ بے شک تمہارے لیے ان کے گھر ظاہر ہیں، یعنی ان کی بستیاں تمہیں معلوم ہیں. آج بھی سعودی عرب میں قوم سمود کے آثار موجود ہیں. قوم سمود کے آثار موجود ہیں، پہاڑوں میں ان کے محلات آج بھی موجود ہیں. مگر سعودی عربیوں کی حالت دیکھیں آپ. سعودی عرب اصل میں سعودی
اور نجدی یہ ڈاکوؤں کے دو قبیلے تھے جو ڈاکہ زنی کرتے تھے۔ جب سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا انگریزوں نے تو وہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ پر قبضہ انگریز نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے ان ڈاکوؤں کو کرائے پر لیا انگریزوں نے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، تاریخ میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، انٹرنیٹ پر جو انگریزوں سے نجدیوں سعودیوں نے معاہدہ کیا وہ معاہدہ بھی موجود ہے۔ تو انگریزوں نے ان ڈاکوؤں کو کرائے پر لیا، سعودیوں کو، نجدیوں کو، اور انہوں نے قتل عام کیا مسجد نبوی شریف میں، مسجد حرام شریف میں، مصلی پر امام کو شہید کیا اور قبضہ کیا۔ 1925 میں انہوں نے قبضہ کر کے سعودی عرب بنایا، اور 1925 سے لے کر اب تک یہ ظالم قابض ہیں۔ کئی مسجدیں شہید کر دی گئیں، کئی سنی صحیح العقیدہ علماء شہید کیے گئے، اور انہوں نے سارے تبرکات ضائع کیے۔ اب محمد بن سلمان جو ہے وہ بے حیائی پوری طرح عام کرنا چاہ رہا ہے، اور سعودی عرب میں 3 بے حیائی کے اڈے بن رہے ہیں، 3 شہر بن رہے ہیں۔ ایک مکہ مکرمہ کے قریب ہے، دوسرا مدینہ منورہ کے قریب ہے، تیسرا جدہ کے قریب ہے۔ 3 شہر بن رہے ہیں تاکہ لوگ مکہ شریف آئیں، مدینہ شریف آئیں تو پھر یہ بے حیائی کرنے کے لیے وہاں جائیں۔ اب لوگ کیسے جائیں گے؟ تو اس کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا ہے کہ آپ مدینہ شریف جائیں یا مکہ شریف جائیں، ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دے سکتے ہیں قانونی طور پر۔ ہمارے ایک دوست ابھی گئے، انہوں نے بتایا کہ میں نے وہ توکلنا اور اعتمرنا جو ایپ ہے اس کے ذریعے درخواست دی کہ مجھے حضور کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، تو مجھے ٹائم دے دیا گیا، میں گیا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ کہتے ہیں مجھے 1 سیکنڈ بھی رکنے نہیں دیا گیا، دھکا مار کے نکال دیا گیا، حالانکہ 5-6 افراد، 8-10 افراد تھے، رش بھی نہیں تھا، لیکن 1 سیکنڈ بھی حضور کی بارگاہ میں کھڑا نہیں ہونے دیا۔ کہتے ہیں میں نکلا، مجھے بڑا افسوس ہوا، پھر میرا دل ہوا میں دوبارہ جاؤں۔ میں نے اپلائی کیا تو مجھے جواب آیا اب 1 مہینے سے پہلے آپ نہیں جا سکتے۔ اچھا، عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو 1 عمرہ کریں، تو دوسرا عمرہ آپ اس وقت نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اپلائی کریں اور ان کی طرف سے جواب نہ ملے۔ ایک بھائی کہنے لگے اب یہ ہو گیا ہے کہ آپ عمرہ کریں گے، 1 عمرہ، دوسرا عمرہ 1 مہینے کے بعد۔ اب بتائیے آپ جب مکہ مکرمہ جاتے ہیں مہینے میں 1 ہی عمرہ کر سکتے ہیں، اور طواف پر پابندی ہے، آپ نفلی طواف نہیں کر سکتے، صرف اسی کو اجازت ملے گی جو عمرہ کرنا چاہتا ہے، وہ بھی مہینے میں 1۔ تو پتہ ہے بندہ کیا کرے گا؟ مکے میں رہ کر نہ طواف کر سکے نہ عمرہ کر سکے، مدینہ شریف میں رہ کر ریاض الجنہ میں مہینے میں 1 دفعہ جا سکتے ہیں، تو 1 دفعہ ریاض الجنہ حاضری ہو گئی، سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی۔ تو انہوں نے مکہ شریف مدینہ شریف کے پاس بے حیائی کے اڈے بنائے، اور ان کا یہ ہے کہ عمرہ کرنے والے لوگ آئیں گے تو پھر ہم وہاں بلائیں گے تاکہ وہ بے حیائی کریں اور ان سے ہم آمدنی کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور بے حیائی کے جو اڈے بنائے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر شراب بھی الاؤ ہوگی، زنا بھی عام ہے، کوئی یہاں پر ملکی قانون، اسلامی قانون نہیں چلے گا، اور کہا کہ اتنی بے حیائی ہوگی کہ لوگ سنگاپور کو چھوڑ کر، ملائیشیا کو چھوڑ کر، بینکاک کو، پیرس کو، لندن کو چھوڑ کر یہاں پہ بے حیائی کے لیے آئیں گے، اور خربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں اس پر۔ تو یہ جو 3 شہر بنائے ہیں، تو کہتے ہیں ایک شہر اب یہ وہاں پہ بنا رہے ہیں جہاں پر قوم سمود کے آثار ہیں، جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے تھے اور ان کی قوم تباہ ہوئی تھی، تو وہ پہاڑوں میں جو محلات بنے ہوئے ہیں اس میں وہ شہر بنا رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ وہ مقام تو تھا عبرت کا، کہ گناہگار بندہ بھی جائے عبرت حاصل کرے، توبہ کرے،
وہاں وہ عیاشی کا اڈا بنا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب مجھے بتائیں کہ کوئی بھی آواز بلند نہیں کر رہا، حالانکہ شرعی طور پر جب رش نہیں ہے، لوگ مطاف میں جا سکتے ہیں، تو طواف سے روکنا حرام ہے، عمرے سے روکنا حرام ہے، حضور کی بارگاہ میں جانے سے روکنا حرام ہے، لیکن سعودی عرب کی حکومت یہ حرام کام کر رہی ہے، کوئی آواز بلند کرنے کے تیار ہی نہیں۔ آپ لائیو دیکھ لیں، مسجد حرام شریف، مکہ شریف لائیو لگائیں، مطاف میں گنتی کے چند لوگ ہیں، لیکن آپ کو وہ عمرے کی پرمیشن نہیں دے رہے۔ جی کیا ہے؟ کرونا ہے، اور اس وقت نجد میں، ریاض میں، جدہ میں جو گندے میوزیکل پروگرام چل رہے ہیں، جس میں گندی عورتیں ننگی ہو کر ناچ رہی ہیں، جس کو وہ سعودی عرب کا میڈیا بھی دکھا رہا ہے، اس میں 7 لاکھ افراد شریک ہیں۔ کتنے افراد؟ 7 لاکھ افراد۔ تو ڈانس کے اندر، میوزیکل پروگرام میں 7 لاکھ افراد شریک ہیں، اور مطاف میں انہوں نے کہا جی بالکل خالی رکھا ہوا ہے، نہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ اگر آپ وہاں پر جانا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں مجھے 60 طواف نفلی کرنے ہیں، چونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جو مکہ مکرمہ آئے اور 60 طواف کرے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، تو وہ ایک طواف بھی نہیں کرنے دیتے نفلی۔ بتائیے کس کو حق ہے جو اللہ کے گھر میں آنے والوں کو نفلی طواف سے روکے یا عمرے سے روکے؟ یہ تو حرام قطعی ہے، جس کو حلال جاننے والا بھی کافر ہے۔ اللہ کے گھر کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ تو یہ سعودی گورنمنٹ کی حکومت کیا سمجھتی ہے کہ یہ عیاشیوں کے اڈے بنا کر اپنی معیشت کو مضبوط کر لے گی؟ نہیں۔ دبئی نے عیاشیاں کی، آج دیکھیں دبئی کی معیشت تباہ ہو گئی، تو یہ بھی تباہ و برباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے شر سے حرمین شریفین کو پاک فرمائے اور عشاق کی خدمت عطا فرمائے۔ تو فرمایا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور تمہیں ان کی بستیاں معلوم ہو چکی ہیں، تو ان کی بستیاں تمہارے لیے عبرت ہے، وہ دیکھ کر توبہ کرو۔ تو اہل مکہ جو ہے وہ جب شام جاتے تھے، یمن جاتے تھے، تو ان بستیوں کے پاس سے گزرتے تھے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ ایک ہوتا ہے بندہ گناہ کرے اور پھر گناہ کو گناہ سمجھے، تو کبھی نہ کبھی اسے توبہ کی توفیق مل ہی جاتی ہے، کم از کم وہ گناہوں پہ شرمندہ تو ہوتا ہے، تو وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے آدمی گناہ کرے اور اس کو اچھا سمجھے، جیسے محمد بن سلمان ہے، سعودی عرب کا حاکم، یہ کہتا ہے کہ میری ماں یہودن تھی، میں نے یہودی عورت کے ہاتھ میں پرورش پائی ہے، مجھے یہودیوں سے بہت محبت ہے، یہودی میرے دوست ہیں، اور اس نے اس یہودی کا نام بھی لیا کہ جس نے پورا سعودی عرب کو یہ ڈیزائن دیا ہے کہ کس طرح معیشت، کس طرح پیسے کمانے ہیں، تو عیاشیوں کے اڈے بنا رہا ہے۔ تو ایک تو یہودیوں سے محبت دل میں ہونا، پھر سر عام اعلان کرنا کہ یہودیوں سے تو مجھے بڑی محبت ہے، یہودی تو میرے دوست ہیں۔ تو گناہ شیطان نے مزین کر دیا۔ تو فرمایا جب کسی قوم کو شیطان گناہوں میں ایسا منہمک کر دے کہ وہ گناہ کو اچھا سمجھنے لگے، تو وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے۔ آج شادیوں میں جو گناہ ہو رہے ہیں، جو بے پردگی ہے، جو میوزیکل پروگرام ہے، کئی ایسے لوگ ہیں جو اسے برا نہیں سمجھتے، اچھا سمجھتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، کیا دھمال ہوئی، کتنا مزہ آیا۔
کم از کم بندہ گناہ کو گناہ تو سمجھے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور پس شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے روک دیا۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور انہیں سوجھتا تھا، یعنی وہ عقل والے تھے، حق اور باطل میں فرق کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے عقل سے اور انصاف سے کام نہ لیا۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور قارون کو ہلاک کیا، اور فرعون کو ہلاک کیا، اور حامان کو ہلاک کیا۔ بڑے بڑے طاقتور ہلاک ہوئے تو تم بھی بچو گے نہیں۔ تو آج جو غرور و تکبر کا شکار ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور ضرور بے شک موسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر آئے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، تو ان ظالموں نے زمین میں تکبر کیا۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ ہم سے نکل کر جانے والے نہ تھے، وہ ہمارے عذاب سے بچ نہ سکے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ گناہ کر کر کے ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ اپنے گناہوں پر ہمیں رونا بھی نہیں آتا۔ اللہ کے نیک بندوں کے دل بڑے پاک تھے، جب وہ ایسی آیت پڑھتے تو روتے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے عذاب میں پکڑا، بِذَنبِهِ، اس کے گناہ کی وجہ سے۔ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، لیکن محبوب کریم کی دعاؤں کا صدقہ ہے، ان کی نظر کرم کا صدقہ ہے، بچے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، تو ان میں سے کسی پر ہم نے پتھر بھیجے، پتھروں کی بارش کی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہیں ایک زوردار آواز نے پکڑ لیا، اس آواز کی ہیبت سے وہ ہلاک ہو گئے۔ میں نے سنا تھا کہ جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، وہ پاکستانیوں سے زیادہ پریشان ہیں۔ تو میرے دل میں خیال آتا تھا کہ پاکستان میں تو روڈ بھی جو ہے کیسے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، بجلی کے مسائل ہیں، اب تو گیس کے مسائل بھی ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، مہنگائی ہے۔ تو یہ بات جو لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کے لوگ، فرانس کے لوگ، یورپ کے لوگ، انگلینڈ کے لوگ ہم سے زیادہ پریشان ہیں، اور ان میں نفسیاتی بیماریاں زیادہ ہیں، ہر دوسرا آدمی نفسیاتی مریض ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، نیند نہیں آتی، دوائیاں استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ ہاں، ان ملکوں میں بھی جو شریعت کے پابند ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کو تو سکون ہی سکون ہے۔ 2009 میں جب حج کے لیے گیا تو ایک ہمارے دوست ہیں، وہ انگلینڈ سے حج کا قافلہ لے کر آئے تھے، تو انہوں نے مجھے اس قافلے میں حج کی تربیت کے لیے بلایا۔ تو حج کی تربیت کے اوپر، یعنی تربیتی ہمارا پروگرام تھا، حج کے مسائل وغیرہ بیان ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ لوگ آپ سے تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں بیٹھ گیا، ایک ایک جو انگلینڈ سے بھائی آئے تھے وہ ایک ایک آ کر اپنا مسئلہ پیش کر رہا تھا، لیکن جانیے میں سن کر حیران ہو گیا۔ اب وہ مسائل میں آپ کو تفصیل سے تو بتا نہیں سکتا، لیکن اتنا ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں کہ میری زندگی پوری گزر گئی ہماری، ہم نے پاکستان میں رہتے ہوئے لوگوں کے مسائل سنے ہیں، لیکن وہ جو انگلینڈ کے زائرین آئے تھے، حجاج آئے تھے، ان کی باتیں سن کے میں پریشان ہو گیا کہ اتنی پریشانیاں تو کبھی ہم نے سنی نہیں ہیں، کوئی سکھی نہیں تھا۔
اچھا وہ ہوٹل بڑی عالی شان تھی، بہت عالی شان ہوٹل تھی، لیکن ان کو ہوٹل سے بھی شکوہ تھا، کمرے میں بھی چین نہیں تھا ان کو. اور ہم نے پاکستانیوں کو دیکھا کہ وہ حج پر آئے ہوئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ سرکاری اسکیم کے اندر کیا حالت ہوتی ہے، لیکن وہ خوشی سے رو رہے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں حج کی سعادت دے دی. اور میں نے ان کو دیکھا کہ ان میں جو اللہ کے نیک بندے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو اکثریت کا حال تھا، وہ اس پر شکر نہیں کر رہے کہ اللہ نے حج پہ بلا لیا. بس ان کو یہی ہے کہ جناب اس سے اچھی ہوٹل چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، کھانے کا یہ مسئلہ ہے. تو بس اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. جتنی دولت زیادہ ہو، اور اگر ہم شریعت کے پابند نہیں ہیں، گناہ گار ہیں، تو جتنی دولت زیادہ ہوگی اتنی بے سکونی زیادہ ہوگی. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور ان میں کسی کو زمین میں دھسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں کسی کو ڈبو دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرے. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم کرتے تھے. تو ہم بھی گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں. اگر ہم گناہ چھوڑ دیں، پھر برکتیں دیکھیں کتنی برکتیں ہیں. اگر ہم گناہ چھوڑ دیں تو اگر ہم جھوپڑی میں بھی ہوں گے تو بھی سکون ہوگا. گناہ چھوڑ دیں تو مٹی پر بیٹھ کر بھی سکون مل جائے گا. اور گناہ نہیں چھوڑیں گے تو بادشاہ بن کر بھی بندہ سکون نہیں حاصل کر سکتا. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنقبوت، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے مقابلے میں دوست بناتے ہیں، ان کی مثال ہے جیسے مکڑی. یعنی یہ فرمایا گیا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، شرک اور کفر کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دوسرے جو دوست ہیں وہ مددگار ہیں اور وہ اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، تو جس سے اللہ ناراض ہے، اللہ کے عذاب سے ان کے یہ دوست انہیں نہیں بچا سکتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکیں. جتنی بھی طاقت ہو، جتنا بھی عہدہ ہو، منصب ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول ناراض ہیں اور اللہ کا غضب آتا ہے تو دنیا کے لوگ ہمیں اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکتے. خوشیاں یہ ہمیں نہیں دے سکتے، یہ ہمیں چین نہیں دے سکتے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں لیکن شادی کے موقع پر گناہ کرتے ہیں. کس وجہ سے؟ رشتہ داروں کی وجہ سے. بتائیے جب کوئی مصیبت آتی ہے تو رشتہ دار ہمیں بچا سکتے ہیں؟ نہ رشتہ دار خوشی دے سکتے ہیں، نہ مصیبت دور کر سکتے ہیں. خوشی دینے والا بھی اللہ ہے، بیماری سے شفا دینے والا بھی اللہ ہے. تو لوگوں کی خاطر گناہ نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کریں. اتخذت بیتا، مکڑی نے گھر بنایا، جالے کا گھر. مکڑی جالا بناتی ہے اور یہ مکڑی کا گھر ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْقَبُوتِ، اور بے شک سارے گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا ہے. سب سے کمزور گھر وہ ہے. تو اسی طرح جو اللہ کی نافرمانی کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس عہدہ ہے، منصب ہے، طاقت ہے، لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہماری واہ واہ ہے، وہ نادان ہے. اللہ کے عذاب سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ کو راضی کریں، اس کے رسول کو راضی کریں، صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلیں. لو کانوا یعلمون، کیا اچھا ہوتا اگر وہ جانتے. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ جانتا ہے
جس چیز کی اللہ کے سوا وہ پوجا کرتے ہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزت اور حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، انہیں وہی سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ علم تو بڑا عام ہو گیا، مونٹیسری سے لے کر میٹرک تک 13 سال پڑھتے رہتے ہیں بچے، پھر 2 سال انٹر کے اندر 15 سال یہ ہو گئے۔ اگر کوئی بچہ زیادہ بھی نہ پڑھے تو کم از کم انٹر تو کرتا ہے، 15 سال پڑھے، پھر اس کے بعد بھی آگے پڑھائی ہوتی ہے۔ لوگ 20 سال 25 سال پڑھتے ہیں، لیکن ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، ماں باپ کی بے ادبی کرتے ہیں، ماں باپ کے سامنے آنکھیں نکالتے ہیں، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ تو جب اتنا علم ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ علم والے ہی سمجھتے ہیں، تو وہ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ چلے ہم اپنی مثال لے لیں، ہمیں بھی تو قرآن و حدیث کا علم ہے، بہت سی اچھی باتوں کا علم ہے، لیکن ہم کیوں توبہ نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ علم کی تعریف کیا ہے؟ 16 کلاسیں یا 18 کلاسیں پڑھنے والا علم والا نہیں ہے، یا درس نظامی کوئی کر لے تو وہ علم والا نہیں ہے، جناب ڈگری مل گئی فارغ و تحصیل ہو گئے تو وہ علم والا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علم کی تعریف ہے یہ وہ نور ہے جو سینے کو اللہ کی محبت سے روشن کر دیتا ہے، اس کو علم کہتے ہیں۔ جس سے ہمارا سینہ روشن ہو جائے، جس سے ہمارے دل میں نور مل جائے، اسے علم کہتے ہیں۔ اور جب تک یہ نور نہ ملے، چاہے وہ درس نظامی 8 سال کیا 20 سال کا کورس کر چکا ہو، چاہے وہ 18 سال دنیاوی تعلیم حاصل کر چکا ہو، جب تک سینہ روشن نہ ہو کہیں گے علم نہیں آیا۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یعنی سمجھتے وہی ہیں جن کے سینے روشن ہیں۔ اس کا آسان ترجمہ یہ ہوگا، سمجھتے وہی ہیں جن کے سینے نور الہی سے روشن ہیں، جن کے سینے نور قرآن سے روشن ہیں، جن کے سینے نور معرفت سے روشن ہیں۔ یا اللہ ہمارے سینوں کو، ہمارے دل کو نور معرفت سے روشن فرما دے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان و زمین بنائے، حق بنائے۔ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رکوع کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ جو نصیحتیں میں نے کی ہیں، جو ہم نے سنی ہیں، اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں توبۃ النصوح عطا فرمائے۔ توبۃ النصوح کے معنی ہے ایسی توبہ کہ جو آگے کے لیے نصیحت ہو جائے، ایسی توبہ کہ پھر بندہ گناہ کے قریب نہ جائے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو ایسی توبہ نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 21ویں پارے کا آغاز ہے، سورہ عنکبوت کا یہ 5واں رکوع ہے۔ جس آیت کریمہ سے اس رکوع کا آغاز ہے یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس نیت کے ساتھ ہم درود پاک پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے، ہمارے والدین، ہمارے بال بچوں کے
اور تمام مسلمانوں کے سینے کو نور قرآن سے روشن فرما دے. ہماری برائیاں ہم سے دور ہوں، ہمارے عیوب دور ہوں. اللہ ہمیں شکر کی نعمت عطا فرمائے، اللہ ہمیں ناشکری سے بچائے. رب العالمین ہمیں ہمیشہ گناہوں سے دوری اختیار کرنے کی توفیق دے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے محبوب پڑھیں جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی. لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھیں. نماز کی برکت کیا ہے؟ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے. اگر صحیح نماز ادا کی جائے مسلسل تو نماز کی برکت سے سینہ روشن ہو جاتا ہے، نماز کی برکت سے گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے. لیکن صحیح نماز کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے فرائض معلوم ہوں، شرائط معلوم ہوں، نماز کے واجبات معلوم ہوں، پھر ہم اس پر عمل بھی کریں. نماز کی سنتوں پر عمل کریں، یعنی نماز میں جو چیزیں سنتیں ہیں اس کی پابندی کریں، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو شرائط ہیں. اب ہماری بہت سی بہنیں نماز ادا کرتی ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے، ہمارا بھائی ہو یا ہماری بہن نماز ادا کرے لیکن وضو نہ کرے تو نماز ہوگی؟ زور سے بولیں. اب ہم اس کو سمجھائیں تو وہ کہے کہ مولانا رہنے دو، اللہ قبول کرنے والا ہے. تو آپ کو اس کی سوچ پر ہنسی آئے گی کہ نہیں؟ تو جس طرح وضو کرنا طہارت یہ شرط ہے نماز کی، اس کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہو سکتی، ایسے ہی ستر بھی، ستر عورت بھی یہ نماز کی شرط ہے. اب بتائیے ایک بندہ ننگا ہو کر نماز پڑھے تو نماز ہوگی اس کی؟ نہیں ہوگی نا. تو عورت جب نماز پڑھتی ہے تو اس کے لیے جن چیزوں کا چھپانا ضروری ہے اگر وہ کھلا ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. مثلا عورت جب نماز پڑھے تو صرف چہرے کی ٹکلی کھلی ہوئی ہونی چاہیے، سر کے بال بھی اچھی طرح چھپے ہوئے ہوں، کان بھی اچھی طرح چھپے ہوئے ہوں، گردن اور گلا بھی اچھی طرح چھپا ہوا ہونا چاہیے. اگر باریک چادر ہے، باریک دوپٹہ ہے جس سے سر کے بال نظر آ رہے ہیں تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی. یا کان کھلے ہوئے ہیں تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی. اسی طرح اس کے بازو اور اس کی کلائیاں چھپی ہوئی ہونی چاہیے. اگر نماز اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ کلائیاں کھلی ہوئی ہیں اور جتنی کلائی کھلنے سے نماز نہیں ہوتی اتنی کھلی ہوئی ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی، شروع ہی نہیں ہوگی. اسی طرح عورتوں کے لیے نماز کے اندر اپنے پاؤں کے ٹخنے بھی چھپانا ضروری ہے. اگر شلوار اتنی باریک ہے کہ پاؤں کی رنگت نظر آ رہی ہے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی. تو اس لیے ہماری بہنوں کو چاہیے کہ بڑی چادر اوڑھیں. چادر ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں بالوں کا رنگ نظر نہ آئے، اور پوری طرح اپنے جسم کو پیک کریں، کور کریں. صرف چہرہ کھلا ہو، چہرہ بھی اس طرح کھلا ہو کہ بال نظر نہ آئے، کان نظر نہ آئے، گلا نظر نہ آئے، گردن نظر نہ آئے. صرف چہرہ کھلا ہو، ہاتھوں کی ہتھیلیاں کھلی ہوں، پاؤں کے پنجے کھلے ہوں، باقی سب جسم ڈھکا ہوا ہونا نماز میں ضروری ہے، ورنہ نماز شروع ہی نہیں ہوگی. تو اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے شرائط، فرائض، واجبات، سنتیں صحیح ادا کرتے ہیں اور نماز توجہ سے پڑھتے ہیں، تو یہ جو ہم شکوہ کرتے ہیں نا کہ بس دعا کریں گناہوں سے نفرت ہو جائے، دعا کریں میں نیک بن جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نسخہ عطا فرمایا. اگر ہم صحیح نماز توجہ سے پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں تو نماز کی برکت سے ہم گناہوں سے دور ہو جائیں گے. نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا فلاں نماز بھی پڑھتا ہے گناہ بھی کرتا ہے. آپ نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اسے گناہوں سے دور کر دے گی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے اور گناہوں کے کاموں سے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. ہمیں ذکر کی عادت ڈالنی چاہیے. بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ انہیں مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. یعنی خاندان میں رواج ہے کہ جب عورت امید سے ہوتی ہے تو روزانہ اس کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، روزانہ سورہ محمد اور سورہ یوسف پڑھی جاتی ہے، اور وہ عورت اس پیریڈ میں خوب اللہ کا ذکر کرتی ہے. پھر جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ماں کی کوشش ہوتی ہے کہ جب میں بچے کو دودھ پلاؤں، جب میں سلاؤں تو اللہ کا ذکر کروں، درود شریف پڑھوں. کیوں؟ اس لیے کہ ذکر سے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب اس کی ولادت ہوتی ہے تو ماں کے اس طرح ذکر کرنے سے بچے کے اندر دین کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ بچے کی زبان سے پہلا لفظ اللہ نکلنا چاہیے. لیکن ہمارے بچے اللہ کہتے ہیں لیکن بعد میں، پہلے وہ ممی، ڈیڈی اور مختلف الفاظ. لیکن الحمدللہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اتنی کوشش کرتے ہیں کہ بچے کی زبان سے پہلا لفظ اللہ نکلے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ماں دودھ پلاتی ہے، جب کھانا کھلاتی ہے، جب جھولا دیتی ہے تو وہ بار بار اس کا ذکر کرے، اللہ 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 اللہ. گود میں لے کر اگر باپ اس کو پیار کر رہا ہے تو ذکر کرے اللہ اللہ. تو اتنی کثرت سے جب ہم ذکر کریں گے تو اس کی برکت ہمیں بھی ملے گی، بچے کو بھی ملے گی. تو پہلا کلمہ اس سے نکلنا چاہیے زبان سے اللہ. پھر جب اللہ لفظ نکل جائے تو پھر لا الہ الا اللہ اس کی زبان سے نکلے تو اس کا ورد کرنا ہے. جب وہ بچہ ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر محمد الرسول اللہ. جب وہ ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت اسے یاد کرائی جائے. یہ طریقہ احادیث طیبہ میں ہے. پھر بعض مائیں ایسی ہیں کہ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے نا، مثلا 2 سال کا بچہ ہے، وہ واش روم سے فارغ ہوا تو اس کو وضو کراتی ہیں. پوچھا کہ یہ وضو کیوں کراتی ہیں؟ تو ان کی جو لاجک ہے بالکل صحیح ہے کہ بچپن میں جس چیز کی محبت بچے کے دل میں بیٹھ جائے وہ آخر دم تک رہتی ہے. تو بچپن سے وہ طہارت کا عادی ہو جائے. جب کھانا کھلا رہی ہیں تو ایک لقمہ بچے کو کھلا دیا، اب وہ اگر بولنا سیکھ گیا ہے تو اسے کہتی ہیں کہو الحمدللہ، تو ہر لقمے پر کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ. تو اس طرح الحمدللہ کہنے کی عادت ہوتی ہے. اور جب بچے میں شروع سے شکر کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے تو شکوہ شکایات نہیں کرتا، وہ اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی، ہماری اولاد و نسلوں کو نیک بنائے، صالح بنائے اور خوب اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ لفظ اللہ اور لا الہ الا اللہ، یہ 2 ذکر ایسے ہیں کہ آپ کسی کے سامنے آہستہ آواز سے پڑھیں تو کسی کو پتہ نہیں چلتا آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اس میں ہونٹ نہیں ہلتے، یعنی آپ اگر آواز سن لے گا تو پتہ چل جائے گا، لیکن آہستہ پڑھ رہے ہوں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اب دیکھیں، پڑھ کے دیکھیں، ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھیں، ہونٹ نہیں ہلتے.
پتہ نہیں چلتا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 اللہ. تو اگر آہستہ آواز سے کریں تو کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا اور ہم الحمدللہ اللہ کے ذکر میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب جان نکلتی ہے تو ہونٹ جو ہیں یہ رک جاتے ہیں، ہونٹ کام نہیں کر سکتے، زبان چل رہی ہوتی ہے. تو جو موت کے وقت پڑھ رہا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کی زبان پر آخری جو جملہ ہوگا وہ لفظ اللہ ہوگا، کیونکہ ہونٹ رک جائیں گے اور وہ پڑھ رہا ہوگا تو زبان تو چلتی رہے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہماری زبان پر آخری کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، اہل کتاب سے مناظرہ کرو اچھے انداز میں. یعنی کسی سے بھی ہم بحث کریں تو اچھے انداز میں کریں، سمجھانے کے انداز میں کریں. صرف جھگڑا کرنے سے، لڑنے جھگڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر سامنے ایسا محسوس ہو کہ وہ سمجھنا نہیں چاہتا، صرف لڑنا چاہتا ہے، ضدی ہے، تو اس سے بحث کرنا فضول ہے. الا الذین ظلموا منہم، ہاں وہ جنہوں نے ظلم کیا، جو ضدی ہیں، تو ان سے تو پھر بات دوسرے انداز میں ہوگی. وَقُولُوا آمَنَّا، اور کہو ہم ایمان لائے. بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا. وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس پر ایمان لائے جو تمہاری طرف اتارا گیا. یعنی ساری آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر ہم ایمان لائے. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے حضور گردن جھکانے والے ہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، تو وہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ ان میں سے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیتوں کا انکار کافر ہی کرتے ہیں. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کتاب، اور اس سے پہلے آپ کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے. یعنی اے محبوب، آپ نے دنیا میں کسی سے علم حاصل نہیں کیا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ آپ مختلف کتابیں پڑھتے رہے اور اس سے آپ نے قرآن بنا لیا. ایسا نہیں ہے. نہ آپ نے توریت پہلے پڑھی، نہ انجیل پڑھی، نہ زبور پڑھی، نہ دیگر آسمانی صحیفے پڑھے، نہ دنیا میں کسی سے علم حاصل کیا. سب کچھ اللہ نے ڈائریکٹ آپ کو سکھا دیا. اور کتنا علم دیا کہ سارے نبیوں، سارے فرشتوں، ساری مخلوق کا علم جمع کریں تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان سے بھی بڑھ کر ہے. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ آپ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے. یعنی نہ آپ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے. اللہ نے سب کچھ آپ کو سکھایا. اگر آپ لکھتے ہوتے اور پڑھتے ہوتے تو یہ کہتے کہ آپ نے مختلف کتابوں سے قرآن بنا لیا. اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، یوں ہوتا تو باطل والے ضرور شک لاتے اور وہ لوگوں کو شک میں ڈالنے کی کوشش کرتے. بلکہ ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم،
بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا، جن کے سینے قرآن پاک سے منور ہیں، ان کے سینوں میں یہ روشن آیتیں ہیں۔ اوت العلم، علم والے۔ علم کی تعریف کیا ہے؟ علم اس نور کو کہتے ہیں جو سینہ روشن کر دے۔ تو اوت العلم جن کے سینے روشن ہیں، ان کے دلوں میں یہ روشن آیتیں موجود ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، اور ہماری آیتوں کا انکار ظالم ہی کرتے ہیں۔ ظالم سے مراد کافر، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، وہی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ بولے کیوں نہ اتری کچھ نشانیاں ان پر ان کے رب کی طرف سے۔ اتنی نشانیاں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائیں، پھر بھی کہتے نشانی کیوں نہ اتری۔ اس سے دو ان کے مطلب تھے، ایک تو ضد کی وجہ سے ساری نشانیوں کا انکار کرتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ وہ کہتے تھے جو ہم مانگ رہے ہیں وہ دکھائیں۔ تو چاند کے 2 ٹکڑے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیے، سورج واپس پلٹا دیا، ہاتھ میں کنکریاں کلمہ پڑھنے لگیں، درخت چل کر آنے لگے، پتھر کلام کرنے لگے، خشک تنا جو ہے وہ حضور کی فراق میں رونے لگا، جانور حضور کو سجدہ کرنے لگے، سب کچھ دیکھ لیا، پھر بھی کہتے ہیں نہیں جو ہم کہتے ہیں وہ دکھائیں۔ تو فرمایا گیا کہ جو تم نے مانگا وہ بھی دکھا دیا گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جتنے پہاڑ ہیں وہ سارے پہاڑ حضور ختم کر دیں، اور مکے میں باغات ہوں، کھیتیاں ہوں، اور پھر ہمارے لیے وہ سونے کو بہا دیں، اور ہم جو مانگتے ہیں وہ ہمیں دے دیں۔ تو فرمایا یہ سب مل سکتا ہے، مگر معاملہ یہ ہے کہ جب قوم ایسے مطالبے کرے اور قوم کے مطالبے پر وہ چیز دے دی جائے، پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تو پھر فوراً ہلاک ہو جاتی ہے۔ جیسے قوم سمود نے کہا پہاڑ شک ہو جائے، اس میں سے اونٹنی نکلے، لیکن اونٹنی کو دیکھ کر وہ ایمان نہیں لائے تو وہ ہلاک کر دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی، یا اللہ اجتماعی عذاب سے بچا، تاکہ اگر یہ کافر ایمان نہیں لاتے تو ان کی اولاد، ان کی نسلیں ایمان لے آئیں۔ اب دیکھیں نا، ہم میمن قوم ہیں، تو میمنوں کے آبا و اجداد تو ہندو تھے، اور چند صدیوں پہلے ہم ایمان لائے۔ ایسی کئی قومیں، اب ترک قوم کو دیکھ لیں تو وہ کافی عرصے تک کافر چلے رہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک یعنی ظاہری حیات کے کتنی صدیوں کے بعد ایمان لائے۔ اسی طرح مغلیہ سلطنت کو دیکھیں تو یہ تاتاری تھے، منگول تھے، بلکہ منگولوں نے، تاتاریوں نے 700 سال تک مسلمانوں کے خلاف جنگیں کی ہیں، پھر وہ ایمان لائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا کا صدقہ تھا کہ اللہ انہیں ہلاک نہ فرما، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی نسلیں مجھ پر ضرور ایمان لائیں گی۔ تو اب چونکہ حضور کی یہ دعا تھی، اجتماعی عذاب وہ آنے والا نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبات پر وہ نشانیاں نہ دکھائیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انما الآیات عند اللہ، نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ، کیا انہیں یہ بس نہیں، یہ کافی نہیں، أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری، یتلا علیہم، جو ان پر پڑھی جاتی ہے۔
قرآن میں 6000 سے اوپر آیتیں ہیں۔ آیت کو آیت اس لیے کہتے ہیں، آیت کے معنی ہے نشانی۔ قرآن کی ہر آیت یہ الگ نشانی ہے۔ تو اللہ نے 6000 سے اوپر آیتیں دیں، اور ہر آیت جو ہے وہ چیلنج ہے کافروں کے لیے کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں تو اس کے مثل بنا کر دکھاؤ۔ وہ نہ بنا سکے، نہ قیامت تک بنا سکیں گے۔ ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، بے شک اس میں رحمت ہے اور ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن پاک میں رحمت ہے، قرآن پاک میں نصیحت ہے۔ جب ہم قرآن پاک سے وابستہ ہوں گے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو الحمدللہ خود بھی ایسے پروگراموں میں آتے ہیں، دوسروں کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کا داعی بنائے، خادم قرآن پاک بنائے، خوب اس کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر جمعے کو بہار شریعت مسجد میں رات کو درس قرآن ہوتا ہے، لیکن اس جمعے کو 31 دسمبر ہے، تو اس مناسبت سے انشاءاللہ درس قرآن پاک تو ہوگا اس جمعے کو بھی، رات 9:45 بجے سے لے کر 11:15 بجے تک، رات 9:45 بجے سے لے کر 11:15 بجے تک انشاءاللہ نور قرآن نشست ہوگی۔ پھر آدھے گھنٹے کے لیے ہم حمد و نعت سنیں گے انشاءاللہ۔ پھر جب عین 12 بجے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت ہم انشاءاللہ اللہ کا ذکر کریں گے۔ اس محفل کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب شہر میں سر عام گناہ ہو رہے ہوتے ہیں تو اللہ کا عذاب قریب آ جاتا ہے، تو ہم اللہ کا ذکر کریں گے کہ اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے، اور جو گناہ کرنے والے ہیں اللہ انہیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنے غضب سے بچائے۔ ہم اہل کراچی نے، شہر کراچی نے اپنی مختصر زندگی میں اس شہر میں بڑی تباہیاں دیکھی ہیں، لاشوں کی بوریاں بھی دیکھی ہیں، قتل و غارت گری بھی دیکھی ہے، ایک ہفتے کی ہڑتالیں بھی دیکھی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بہت کثرت سے توبہ کریں، انشاءاللہ توبہ کی برکت سے اس شہر کے سارے مسائل حل ہوں گے۔ تو اس وقت ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ لوگوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما اور ہمیں بھی معاف فرما، اپنے غضب سے محفوظ فرما۔ تو اس جمعے کو خصوصی محفل ہے، خواتین کے لیے پردے کے ساتھ اہتمام ہے بہار شریعت مسجد میں اس جمعے کو 31 دسمبر رات 9:45 بجے سے لے کر 11:15 بجے تک انشاءاللہ نور قرآن نشست ہوگی۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارک، منقبت، حضور غوث اعظم سید الشہداء کی منقبت سنیں گے، پھر ذکر کریں گے، دعا مانگیں گے۔ تقریباً 12:15 بجے تک یہ پروگرام انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ دوسروں کو لے کر آئیں، خاص طور پر ان لوگوں کو ضرور لے کر آئیں کہ جو خرافات دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، سی ویو چلے جاتے ہیں، اور تو خرافات کو دیکھنا بھی گناہ ہے، تو انہیں پیار محبت سے لے آئیں تاکہ وہ مسجد میں آ کر بیٹھیں، اللہ کا ذکر کریں، اور ہمارے بچے، ہمارے جوان ان خرافات سے محفوظ رہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، میری پہلے یہ عادت تھی کہ ہم جو ہے نیو ایئر نائٹ جو ہے منانے کے لیے دوستوں کے ساتھ نکلتے تھے، تو جب حضرت علامہ مولانا مفتی غلام غوث بغدادی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہ پروگرام شروع کیا تو آپ نے دعوت دی، تو ان کی سمجھ میں بات آ گئی، تو انہوں نے کہا، میں نے اپنے دوستوں کو فون کیا، میں نے کہا بھئی اس دفعہ جو ہے نا ہم نیو ایئر جو نائٹ ہے وہ ہم منانے جائیں گے، تو آپ سب میرے ساتھ چلیے گا۔ بولا کہاں چلنا ہے؟ شیبو جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ کہا میں آپ کے لیے سرپرائز دوں گا۔ کہا میں نے گاڑی میں سب کو بٹھایا اور بہار شریعت مسجد لے آیا۔ کہنے لگا یہ کیا؟ کہنے لگا دیکھو تو صحیح کیا ہوتا ہے۔
کہتے ہیں وہ بیٹھے باہر نکل کے وہ رو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ کتنا سکون ہے، کتنا چین ہے، ہم نے تو اپنی زندگیاں برباد کی ہیں۔ تو ایسے لوگ جو اس رات میں خرافات میں پڑھ کے اپنے آپ کو تباہ کر رکھے ہیں، ان کو بھی ہم تباہی سے بچائیں، کیونکہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اس کی ہم خوب دعوت عام کریں اور دوسروں کو لے کر آئیں۔ اللہ کرے ایسا ذکر الہی کا شوق مل جائے، قرآن کا نور ایسا مل جائے کہ جو اس جمعے آئے پھر وہ قرآن پاک کے نور سے وابستہ ہو جائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلوبنا على دينك۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما۔ جو قرب و جوار سے اور دور دراز سے ہمارے بھائی ہماری بہنیں یہاں پر حاضر ہوئے، جنہوں نے آن لائن سنا، یا اللہ سب کی شرکت کو قبول فرما۔ ہر لمحے پر وہ کرم فرما کہ کروڑوں اربوں خربوں سے زائد بے حساب رحمتیں برکتیں نعمتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن پاک کا خادم بنا دے، خدمت قرآن پاک کی ہمیں سعادت نصیب فرما۔ اخلاص کے ساتھ ہمیں قرآن پاک کی دعوت عام کرنے والا بنا، ہمیں خادم قرآن پاک بنا دے۔ یا اللہ جب تک ہم زندہ رہیں، صحت تندرستی عافیت کے ساتھ ہم قرآن پاک کے درس میں آتے رہیں، لوگوں تک یہ پیغام پہنچاتے رہیں۔ یا اللہ ہمیں اسی کام میں تو قبول فرما لے۔ اے کریم مالک و مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں ایسی توبہ نصیب فرما کہ پھر ہم کبھی گناہ کے قریب نہ جائیں۔ یا اللہ ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور یہ عزم کیا اب گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں بار بار حرمین شریفین مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بغداد معلیٰ، نجف اشرف، کربلا شریف، عراق شریف، شام شریف اور دیگر مقدس مقامات کی بار بار با ادب مقبول حاضری نصیب فرما، بار بار عمرہ مقبول عطا فرما۔ یا اللہ بار بار تیرے محبوب کے در کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ مقبول اور ہر سال حج مقبول مبرور نصیب فرما۔ یا اللہ یہ دعائیں ہمارے والدین کے حق میں، ہمارے بال بچوں کے حق میں، ہمارے حق میں، ہماری نسلوں کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ بیت المقدس مسجد اقصی پر جو یہودی قابض ہیں اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں جو ظالم قابض ہیں، یا اللہ ان کے قبضے سے نجات عطا فرما، اس شاخ کو خدمت عطا فرما۔ اے کریم مالک، اے پروردگار ہماری ساری مشکلات آسان فرما، مصیبتیں آفتیں بلائیں بیماریاں وبائیں دور فرما، رزق حلال وسیع اور آسان عطا فرما، ہمیشہ کے لیے قرضوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو قرضوں سے نجات دے، ہمیں بھی اچھا بنا، پاکستان کی عوام کو اچھا بنا، پاکستان کو اچھے حکمران نصیب فرما، پاکستان کو چوروں لٹیروں ڈاکوں دہشت گردوں کرپشن کرنے والوں سے نجات دے۔
یا اللہ پاکستان میں خوشحالی عطا فرما، مہنگائی کا خاتمہ فرما، پاکستان میں سکون، چین، اطمینان اور امن نصیب فرما، پاکستان کو ترقی اور عروج عطا فرما، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا، پاکستان میں اسلامی نظام مصطفیٰ قائم فرما، یا اللہ پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، جو پاکستان کے اور اسلام کے دشمن ہیں انہیں نیست و نابود فرما، پورے عالم اسلام کے حق میں یہ دعائیں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ کریم مالک پروردگار، تحریک لبیک یا رسول اللہ کو پہلے سے بڑھ کر عروج اور کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ امیر المجاہدین کے درجات بلند فرما، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ حضرت علامہ مولانا حافظ سعد رضوی امیر محترم کو صحت، تندرستی، عافیت اور دراز عمر بالخیر عطا فرما، ہمیشہ کے لیے فتح کا جھنڈا نصیب فرما۔ یا اللہ کریم مالک اے پروردگار، ہمیں جادو، ٹونے، نظر بد اور آسیب سے، دشمنوں کی دشمنی، حاسدوں کے حسد، ظالموں کے ظلم، مفسدین کے فساد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، صالح بنا، متقی پرہیزگار بنا، ولی کامل بنا، سچا عاشق رسول بنا، مجاہد اسلام بنا، جذبہ جہاد و شوق شہادت ہماری اولاد کو نصیب فرما۔ یا اللہ ناموس رسالت کا محافظ ہماری اولاد کو بنا، عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بنا، دین کو تخت پر لانے کے لیے کوشش کرنے والا بنا۔ یہ ساری دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے لیے ثواب جاریہ بنا، ہماری بخشش کا سامان بنا۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ہر قسم کی بے حیائی سے، گناہوں سے، برے دوستوں سے، بری تعلیم سے، بری سوچ و فکر سے، برے عقیدے، برے عمل سے محفوظ فرما۔ یا اللہ یہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کو صحت، تندرستی، عافیت اور دراز عمر بالخیر عطا فرما، ہمیشہ لوگوں کی محتاجی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کو ہم سے راضی فرما، ہمیں خوب خدمت کی توفیق و سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ جو اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہے اسے ہدایت نصیب فرما، اسے نیک بنا، صالح بنا۔ اے پروردگار رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما۔ یا اللہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں جو بے رشتہ ہیں انہیں نیک صالح اچھے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ شادی کے موقع پر خرافات سے بچا، گناہوں سے بچا۔ ہمارے معاشرے میں شادی کے موقع پر جو جہیز کا، گھر کا اور دیگر چیزوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے اس حرام رسم سے اس امت کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ جن کی شادی ہو گئی، جن کے رشتے ہو گئے، ہر گھر میں یا اللہ سکون عطا فرما، ہر مسلمان کو ذاتی کشادہ سکون والا گھر نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما، عبادت کی لذت عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کا ہمیں شوق عطا فرما، سجدوں کی لذتیں عطا فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا بھول گئے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ آج تک جو دلی جائز تمنائیں، دعائیں اور آرزویں ہم نے کی ہیں، آئندہ کریں گے، جو بہتر ہوں خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے محبوبین نے جو خیر کا سوال کیا وہ خیر ہمیں بھی عطا فرما، جس شر سے پناہ مانگی اس شر سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ ہماری جان، مال، عزت و آبرو، ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ خیر کو ہمارا مقدر کر دے، شر کو ہم سے دور فرما، ہمارے دلوں سے شر کی خواہش دور فرما۔ یا اللہ جب بھی موت آئے ایمان و عافیت پر، خیر اور عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو راضی ہو، تیرے محبوب راضی ہوں، سچی پکی توبہ پر ہمیں موت عطا فرما۔ یا اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو تیرے محبوب کے جلووں میں ہمیں موت نصیب فرما،
جنت کے نظاروں میں موت عطا فرما، ہماری زبان پر درود پاک ہو، تیرا ذکر ہو، تیرے محبوب کا ذکر ہو، کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کے ساتھ ہمیں ایمان و عافیت پر مرنا نصیب فرما، ہمیں شہادت نصیب فرما، ہمیں جہاد کی توفیق دے یا اللہ۔ ہماری سستی، کاہلی، غفلتیں اور ہمارے عیوب ہم سے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث۔ صلى الله عليه وآله وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔